الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف صرف اللہ رب العزت کو سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، اور جس نے اپنے انبیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اولیاء پر اپنی خشیت اور جبروت کے راز منکشف فرمائے، عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ چکھایا، وہی اپنی کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان باعث تکوین کون و مکان سید المرسلان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور اصحاب پر انتہائی عزت اور احترام کے لائق سٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب روحانیت، پروردائے آغوش حقیقت، میرے لیے قابل صد احترام و احتشام حضرت صاحبزادہ سائیں ہارون رشید سبحانی صاحب زیدہ شرفہ، سٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء کرام، مشائخ عظام، صاحبزادگان عالی مرتبت عالی مقام، نعت خوانان شیری دہن شیری لسان، ادب خردگان نگاہ طریقت، بادہ کشان خم خان میخانہ ولایت، معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ روحانی روح پرور تقریب سعید حضرت قبلہ پیر سائیں علی بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے نور نظر لخت جگر سجادہ نشین سوئم سائیں محمد اکبر قادری کلندری رحمت اللہ علیہ، ان کے سالانہ ختم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے بہت مشکور و ممنون ہوں صاحبزادہ صاحب کا، یہ ان کا حسن ظن ہے، حسن نظر ہے، ان کا حسن خیال ہے، ورنہ میں تو اس قابل ہرگز نہیں ہوں، لیکن میں بہت مشکور ہوں
کہ ان کے حکم کے مطابق حاضر ہوا ہوں اور مجھے بھی اس روح پرور تقریب کے اندر شرکت کا موقع ملا ہے۔ اتفاق سے یہ قادری آستانہ ہے۔ ابھی صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں قوالی ہے، تو آپ کے سلسلے میں تو میں سوچ بھی رہا تھا، اصل میں خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ السماء معراج العاشقین، کہ جو قوالی ہے معراج، جو قوالی ہے، جو سما ہے، یہ عاشقوں کی معراج ہے۔ کوئی انسان کسی بھی خطے کا ہو، کوئی بھی زبان جانتا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر جسم کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے۔ اس دل کے اندر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ تو یہ میں چونکہ قادری خضری ہوں، اور یہ آستانہ جو ہے وہ قادری قلندری آستانہ ہے۔ تو نے ابھی دیکھی نہیں عشق کے قلندر کی دمال، تو نے ابھی دیکھی نہیں عشق کے قلندر کی دمال، پاؤں اگر پتھر پہ بھی لگے تو دھول اڑے۔ یہ جذبات اور احساسات کی بات ہوتی ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ والوں کے جو آستانے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے جو در ہوتے ہیں، جو گھر ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، فقیر کی ایک گودڑی ہوتی ہے، گودڑی اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اس گودڑی کو مختلف رنگوں کا، مختلف نسلوں کا جو کپڑا ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، نیلا، پیلا، سفید، اس کے ٹکڑے کر کے نا وہ ایک چادر تیار کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر کی گودڑی۔ تو ادھر آپ دیکھیں کہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی تنظیم ہے، قبلہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری، خوش بختی ہے کہ آل نبی اولاد علی، آل رسول جگر گوشہ بطول، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اکرام حسین شاہ بخاری زیدہ مجدہ، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما، خوشی ہے ان کے ساتھ ملک عتیق صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ ہم سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں وہ جو بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا تھا کہ گودڑی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، نیلا، پیلا، کالا، سفید، سبز۔ دیکھیں نا کسی سیاسی جماعت کا اگر کوئی جھنڈا ہو تو وہ جھنڈا، اس میں جو رنگ ہوتے ہیں وہ اس کے منشور کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب فقیر کی جو گودڑی ہوتی ہے وہ اس کے منشور کی عکاسی کرتی ہے۔ اور مختلف رنگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ در ہیں، یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ کسی کے آنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ بادشاہ بھی آتے ہیں، گدا بھی آتے ہیں۔ اور پھر میں نے قلندر کی بات کی ہے، قلندر کی جو دمال ہوتی ہے نا، قلندر جب دمال ڈالتا ہے تو دمال ڈالتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے، ایسے کر کے ڈالتا ہے نا دمال، ایک ہاتھ آگے ہے، ایک ہاتھ پیچھے ہے، پھر دوسرا ہاتھ آگے ہے، دوسرا پیچھے ہے۔
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ آگے ہے اس کا رخ اوپر کی طرف ہے، ادھر سے لے رہا ہے، ادھر اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہے۔ تو یہ سائیں اکبر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رومی کشمیر نے فرمایا نا، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ رومی کشمیر فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے مردے نہیں، کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں تے ٹر گے نال خاموشی۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت باقی باللہ کا ایک مرید تھا، اس نے پوچھا حضور یہ فنا فی اللہ کیا ہے اور بقا باللہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فقر کی 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ 3 منزلیں ہوتی ہیں فقر کی۔ پہلی منزل یہ ہوتی ہے فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کی محبت میں، اپنے شیخ کی عقیدت میں فنا ہو جانا۔ جب وہ شیخ کی محبت میں فنا ہو جائے گا، اس کا شیخ اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جائے گا، اور پھر وہ حضور سرور کائنات کی بارگاہ کے اندر، حضور سرور کائنات کے عشق میں جب فنا ہوگا تو پھر میرے حضور اس کو لے کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ فنا فی الرسول کے بعد جو آخری منزل ہوتی ہے فقر کی، وہ ہوتی ہے فنا فی اللہ۔ اور جو فنا فی اللہ کی منزل ہے، جب کوئی فنا فی اللہ ہو جائے تو وہ حقیقت میں فنا فی اللہ نہیں ہوتا، وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے، وہ باقی ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ والا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت باقی باللہ آپ نے فرمایا کہ جس دن میرا انتقال ہو جائے گا، جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس دن جو شخص میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا نا، اس سے پوچھنا کہ یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ والا کیا معاملہ ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جنازہ کون پڑھائے گا، صفیں سیدھی ہیں۔ اچانک ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوتا ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، وہ سامنے آ کے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، مسلح امامت پہ کھڑے ہو کے امامت کرواتا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد وہ جب واپس جانے لگتا ہے تو وہ حضرت باقی باللہ کا مرید پیچھے پیچھے تھوڑا قریب جا کے نا جھاڑیوں میں جا کے پکڑ لیا، کہنے لگا حضور میرے شیخ جن کا آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا فنا فی اللہ کیا ہے، بقا باللہ، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا وہ تجھے بتائے گا کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ نقاب اٹھایا۔ جب انہوں نے نقاب اٹھایا نا تو وہ خود حضرت باقی باللہ تھے۔ کون تھے؟ خود حضرت باقی باللہ تھے، اور اپنے جسد خاکی کی طرف اشارہ کیا، وہ جو تجھے نظر آ رہا ہے نا سامنے، وہ جو تجھے جسد خاکی پڑا ہوا نظر آ رہا ہے وہ فنا فی اللہ ہے، اور جو کھڑا تجھ سے باتیں کر رہا ہے یہ بقا باللہ ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ زندہ ہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ رب فرماتا ہے سوئے ہوئے ہیں، رب فرماتا ہے سوئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں موئے ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیں رب کی باتیں مانیں یا ان کی بات مانیں؟ رب کی بات مانیں۔ تو یہ جو سلسلے ہیں یہ میرے اللہ کے چلائے ہوئے سلسلے ہیں، کوئی بھی دربار ہے، کوئی بھی آستانہ ہے، اور یہ وہ چراغ ہیں یہ جو رب کے روشن کیے ہوئے کہ جس دیوے نو تو آپے بالیں قد کسے تو بجدا۔ تو ولی کی جو صحبت ہے، میاں صاحب رومی کشمیر فرماتے ہیں نا کہ درد مندان دی یاری ایویں جیویں دکان اتاراں، اتاراں کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے اتار، جیویں دکان اتاراں بے دردان دی یاری، ہاں جی، جیویں دکان اتاراں سودے پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں، تے بے دردان دی یاری ایویں جیویں دکان لواراں
کپڑے پاویں چھنگ چھنگ رکھیے، پھوٹاں پین ہزاراں۔ بستام کا بازار ہے، اور اس بازار کے اندر ایک فحشہ عورت وہ ایک دروازے کے سامنے بیٹھی ہے، لوگوں کو غلط راستے پہ لگا رہی ہے، اور تمام اوباش اس کے دروازے پہ جمع ہوتے ہیں۔ نیک لوگ جو تھے، اللہ والے جو لوگ تھے، درد دل رکھنے والے اس دور میں جو لوگ تھے، حضرت بایزید بسطامی کے پاس گئے۔ وہ انہوں نے کہا حضور اللہ کے ولی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک طرف بسطام کے بازار کے اندر، بسطام کے شہر کے اندر آپ بیٹھے ہیں، دوسری طرف وہ فحشہ عورت بیٹھی ہے، یا تو آپ بیٹھیں یا اس کو بٹھائیں۔ پوچھا کیڑی جگہ تے ہے؟ فلاں جگہ تے، فلاں مکان ہے، اتھے بیٹھی ہے تے ورگلا رہی ہے نوجوانوں اور ایمان خراب کر رہی ہے، غلط رستے تے لا رہی ہے، بدکاری والے پاسے لا رہی ہے۔ اللہ دے ولی نے مسلح چکیا نا تے چک کے جا کے اس فحشہ عورت دے دروازے دے اگے بچھا دیتا، بچھا کے اتنے بہ گئے۔ اس نے جب دیکھا کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا، کافی دیر گزر گئی ہے، اٹھی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے مسلح بچھایا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگی بابا جی یہ مسجد نہیں، کیا کہا؟ یہ مسجد نہیں، تسی غلط جگہ تے آگے۔ قربان جاؤں، حضرت بایزید بسطامی نے آکھیا اتھے ہی تے مسلے دی ضرورت سی تے میں بالکل درست جگہ تے آیا۔ اس نے کہا یہاں جو آتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، میرے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، آپ اللہ والے کوئی معلوم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے پیسوں کا غرض ہے، آج کی رات جو جتنے پیسے تو نے لے لے ہیں وہ مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا جی میں اتنے پیسے لوں گی۔ ان کا ٹھیک ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے پیسے دیے، دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب دروازے سے اندر داخل ہو گئے، بایزید بسطامی نے فرمایا آج کی رات میں نے تجھے خرید لیا ہے، میرا تجھ سے سودا طے ہو گیا ہے، لہذا جو بات میں کہوں گی، جیسے میں کہوں گا ویسے تجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جا وضو کر کے آ۔ وہ جب وضو کر کے آتی ہے، اللہ دے ولی نے کیا کیتا، اپنی چادر بچھا دیتی۔ فرمایا دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ طاقتاں آلے اختیاراں آلے اس چادر نو چمن واسطے بیتاب تے میں تیرے قدمہ تھلے بچھا دیتی ہے، چادر دے اتے کھلو جا۔ وہ جب چادر پہ کھڑی ہوئی نا، آپ نے فرمایا نماز پڑھ۔ اس نے کہا بابا جی کدے پڑھی ہوئے تو پتا اگے کھلو گے۔ فرمایا جی میں کردہ جاؤں گا انج تو بھی کر دی جا۔ نیت بدی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ جس وقت سجدے میں گئی نا، سجدے میں جا کے حضرت بایزید بسطامی دریائے ولایت جوش وچ آیا، عرض کیتی سونیا اے کائنات تے خالق مالک کریم ربا، تیرے دروازے تک لے آنا بایزید دا کم سی، محمد عربی دی زلفاں دی قسم تینوں واسطہ ہے، اس لئے دل میں تبدیل کر۔ آواز آئی بایزید اگر تو راضی ہو گیا ہے تو میں تیرا رب بھی یہ دیوتے راضی ہو گیا۔
اینو آنکھ ذرا سر تے چکے نا، اے ہون او کنجری نہیں رہی، اے ہون اللہ دی کامل ولیہ بن گئی ہے۔ اللہ والوں کس کہتے ہیں نا، لوہا اگ نال رل کے اگ ہوندا، لوہا اگ نال رل کے اگ ہوئے، پھر میں کیوں نہ آکھاں ولی وچ رب ہوئے۔ ولی سے رب بولتا ہے۔ تو دوسری بات میں کہتا ہوں، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دن آپ کی روح نے آپ پرواز کرنی شروع کی، پرواز کرتے 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 عرش تک پہنچ گئے۔ جب عرش تک پہنچے، عرش نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میرا دل بے قرار ہے، میرا دل بے تاب ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہوں، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے عرش ذرا بتانا میرا رب کہاں رہتا ہے؟ اب عرش کہتا ہے یہی سوال تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے رب سے کیا تھا کہ اے میرے رب، اگر تجھے کوئی دیکھنا چاہے تو کہاں دیکھے، اگر کوئی تجھے ملنا چاہے تو کہاں ملے؟ تو جواب میرے رب سے یہ آیا، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو با یزید کو دیکھ، تو مجھے ملنا چاہتا ہے تو با یزید سے مل لے۔ یہ رشد و ہدایت کے مرکز ہیں، رشد و ہدایت کے منبع ہیں۔ ایک انگریز تھا کوئی، اس انگریز نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے وہ سیاہ تھا انگریز، کہتا ہے میں ہندوستان کے اندر آیا، میں نے پورا اس وقت جو سب کنٹیننٹ تھا بر صغیر، میں نے پورے بر صغیر کی سیر کی۔ میں بھارت کے اندر، یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اندر، لاہور کے اندر گیا، دلی کے اندر گیا، لکھنؤ کے اندر گیا، مدراس کے اندر دیکھا، گنگا کی اور جمنا کی لہریں دیکھی میں نے، تاج محل جو ہے اس کی شان و شوکت دیکھی، میں نے سب کچھ دیکھا۔ اس نے کہا کوئی بات مجھے حیران نہ کر سکی۔ جس بات نے مجھے حیران کیا وہ یہ بات تھی کہ جب میں اجمیر شریف کے اندر گیا، وہاں پہ کہتا ہے کہ ایک بستی ہے اجمیر شریف، اجمیر شریف کے اندر میں جب گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اجمیر شریف کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے معین الدین چشتی، ان کی جو قبر ہے وہ سارے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ اصل حکومتیں، اصل اختیارات ان لوگوں کے ہیں۔ اور میں جاتے جاتے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مرشد کا ہاتھ پکڑنا وہ بہت ضروری ہے، مرشد کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو وقت ہے، اس وقت کے اندر ہمارے جو اعتقادات ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، وہ بڑے خطرے کے اندر ہیں۔ اولیاء اللہ سے دور کرنے کے لیے ہر قسم کے ہیلے، بہانے، ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو تعلیم، جو پیغام اپنے مرشد سے ملتا ہے، اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ ولی اس لیے نہیں ہوتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کوئی پیر نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو نوکری لگوا دے یا کسی کو وہ مطلب ہے آپ کوئی دنیاوی اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ دعا مانگے تو وہ پوری ہو جائے۔ سب سے جو مشکل منزل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے، جب وہ دنیا سے جائے تو کچھ لے کے جائے۔ ایمان اگر وہ دنیا سے لے کے نہیں جا رہا تو پھر وہ زمین کی پشت پر جتنا عرصہ اس دنیا کے اندر رہا ہے وہ زمین پہ بوجھ رہا ہے۔ اور ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، نیک لوگ جو اللہ کے پیارے، سچے اور سچے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
ہمارے بزرگ میرے دادا جی حضرت باجی میاں محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور پیر اور مرید کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا پیر اور مرید کا یہ تعلق ہے، کامل پیر کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے مرید کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہو، کامل پیر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کے وار سے بچاتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، اور ولی کامل کے در پر ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، فیوز و برکات کے بیش بہا خزینے سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں ایک بار پھر صاحبزادہ سائیں ہارون الرشید سبحانی زیدہ شرف ہو آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور دربار عالیہ کے عقیدت مندوں پر اور جو بھی دربار شریف کے فیض سے، دامن فیض سے وابستہ ہیں، آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ گو انداز بیاں شوق نہیں میرا، مگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے دل کی بات۔ اللہ حافظ۔